سورہ بقرہ کی آیت نمبر 24۔ پس ان اگر لم نہیں تفعلوا، اگر تم ایسا نہ کر سکے، ولن تفعلوا اور تم ایسا کر بھی نہیں سکو گے، فاتقوا تو پھر ڈرو، النار اس آگ سے، التی جو کہ وقودھا جس کا ایندھن الناس انسان ہے، والحجارہ اور پتھر ہیں، اعدت جو تیار کی گئی ہے للکافرین کافروں کے لیے۔ اب اس آیت مبارکہ میں ان لم تفعلوا ولن تفعلوا، نہ کر سکے ہو نہ کر سکو گے، تو گویا کہ ماضی اور حال اور مستقبل کی سب جو باتیں ہیں وہ اس میں آ جاتی ہیں۔ اب یہاں پہ فاتقوا کا لفظ آیا ہے، یہ ایک اہم بات ہے جو ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ یہ لفظ قرآن پاک میں بہت زیادہ آئے گا، مختلف شیپ میں آئے گا، کہیں متقی آئے گا، کہیں تقویٰ آئے گا، کہیں فاتقوا آئے گا۔ اس کا عموماً ترجمہ جو ہے وہ ڈر کے ساتھ کیا جاتا ہے، مگر اس کا ہر جگہ ایک ترجمہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس کا ہر جگہ ایک طرح کا کانسیپٹ ہوتا ہے۔ تقویٰ کا مطلب جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہوتا ہے، لیکن جب ہم آیت مبارکہ میں دیکھتے ہیں کہ تقویٰ آیا ہے تو ہمیں پہلے آیت کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ تقویٰ کس معنوں میں آیا ہے۔ اب یہ ساری باتیں جو ہیں وہ تفسیر سے متعلق ہوتی ہیں، ترجمے میں یہ باتیں کلیئر نہیں ہو سکتی ہیں، اس لیے ہم جب اس کا ترجمہ کریں گے تو کہیں آپ اس کا ڈر کریں گے، یہاں پہ ہم اس کا کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو بچاؤ، تو عموماً سامنے والے کو پریشانی ہوتی ہے کہ یہ اپنا ترجمہ بدلتا کیوں ہے۔ تو یہ لفظ واقعی اپنی شیپ بدلتا رہتا ہے، اپنا ترجمہ بھی جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے، اور یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے کہ جس آیت مبارکہ میں یہ لفظ آتا ہے وہاں دیکھا جائے کہ ہمیں کس قسم کا تقویٰ اختیار کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ تو گویا کہ ہر آیت مبارکہ کا جو تقویٰ کا لیول ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، تو یہ صرف غور کرنے سے باتیں سمجھ آتی ہیں یا پھر تفسیر پڑھنے سے سمجھ آتی ہیں۔ پھر اس آیت مبارکہ میں کہا جا رہا ہے کہ اس آگ کا ایندھن جو ہیں وہ انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ تو جیسے آگ دنیا میں جب جلائی جاتی ہے تو اس کو تیز کرنے کے لیے یا تو اس کے اندر اب ہم پیٹرول ڈالتے ہیں، پہلے زمانے میں جو ہے وہ لکڑیاں ڈالی جاتی تھیں اور پھر اس میں پھونکیں ماری جاتی تھی تاکہ وہ آگ جو ہے وہ تیز ہو جائے۔ حدیث مبارکہ میں یہ آتا ہے کہ جب جہنم کی آگ جو ہے وہ تھوڑی سی کم ہو جائے گی اپنی شدت میں، تو اس کو مزید بھڑکانے کے لیے جو ہے انسانوں کو ڈالا جائے گا اور پتھروں کو ڈالا جائے گا، کیونکہ پتھر جب گرم ہوتے ہیں تو اس سے ہیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ اس آگ کو تیز کرنے کے لیے وہاں کا مواد کیا ہے، وہاں کا ایندھن یا پیٹرول کیا ہے، وہ انسان اور پتھر ہیں۔ اور بعض مفسرین کرام نے یہ فرمایا ہے چونکہ دنیا میں انسان جو ہے وہ پتھروں کو پوجتا ہے، تو یہی ان کے معبود جن کو وہ پتھروں کی صورت میں اپنا معبود مانتے تھے، تو معبود بھی ادھر ہوں گے، عبادت کرنے والے بھی ادھر ہی ہوں گے۔ اور ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ انسان کا دل جو ہے وہ گناہوں سے پتھر بن جاتا ہے۔ سورہ بقرہ میں آگے بھی پتھروں کی بڑی خوبصورت مثال آ رہی ہے، تو جو دل پتھر بن جاتے ہیں تو گویا کہ انسان اپنے اس پتھر دل کی وجہ سے جو ہے وہ جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ پھر ترجمہ کرتے وقت ایک اور انتہائی اہم نکتہ جو ہے وہ سمجھ لینا چاہیے کہ کسی بھی آیت مبارکہ کا جو اینڈ ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے آخر میں جو الفاظ آتے ہیں وہ پوری آیت مبارکہ کا مفہوم ہوتے ہیں۔ تو عموماً آپ یہ دیکھیں گے کہ آیت مبارکہ کے آخر میں یا تو اللہ تعالیٰ کی وہ صفات آ رہی ہوتی ہیں، یا پھر کسی عذاب کا تذکرہ ہوتا ہے، یا انسان کی کسی حالات کا تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کا جو ہے پچھلی آیت کے ساتھ، یعنی کہ جس آیت کے آخر میں یہ آ رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ بڑا گہرا ربط ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس قسم کا عذاب کا ذکر یہاں پہ کیا گیا ہے اس کا اس آیت کے ساتھ ربط کیا ہے، کہ انسان جب قرآن کو ٹھکراتا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے کہ انسان کا دل پتھر بن جاتا ہے، کیونکہ قرآن کا اور انسان کے دل کا آپس میں بڑا گہرا کنیکشن ہے۔ قرآن جو ہے وہ انسان کے دل کے اوپر اثر کرتا ہے، اور جس کے دل کے اوپر اثر نہیں کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پتھر ہے، اور جب انسان کا دل پتھر بن جاتا ہے تو پھر اسی کے مطابق جو ہے اس کی سزا بھی متعین کی گئی ہے کہ یہ اپنے پتھر دلوں کے ساتھ جو ہے وہ جہنم میں جلا دیے جائیں گے۔ تو ضرور ہم نے یہ غور کرنا ہے کہ آیت مبارکہ کے آخر میں جو بات کی جا رہی ہے اس کا اس آیت کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور یہ سب چیزیں میری پیاری بہنوں یہ غور کرنے سے آتی ہیں۔ قرآن غور و فکر کرنے والی کتاب ہے، اس کو بہت غور سے پڑھنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کیا بات کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، کس سے کر رہے ہیں، اور اس انداز میں کیوں کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں تدبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر آیت نمبر 25 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے کر ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جنہوں نے نیک عمل کیے، انا بے شک لہم ان کے لیے جنات باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتها الانہار ان کے نیچے نہریں، کلما جب کبھی روزی کو وہ رزق دیے جاتے ہیں، منہا اس جنت میں، من ثمرات پھلوں سے، رزق کے طور پہ، کالو تو جنتی کہیں گے ہاذا یہ الذی وہی ہے، رزقنا جو ہمیں رزق دیا گیا تھا، من قبل اس سے پہلے، وہ اوتو حالانکہ وہ دیے گئے تھے، بھی اس سے متشابہہ ملتے جلتے، وَلَهُمْ ان کے لیے فیہا اس میں ازواج جوڑے ہوں گے، مطہرات جو بہت پاکیزہ ہوں گے، وَهُمْ فیہا خالدون اور وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔
اس آیت مبارکہ میں بشر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہ بشر سے ہے، اور بشر جو ہے ہم انسان کو بھی کہتے ہیں کہ بندہ بشر ہوتا ہے، اور اس کا ایک معنی ہوتا ہے کھال کا ہونا، جو ہماری سکن ہے نا اس کو بھی بشر کہا جاتا ہے، اور اسی سے لفظ بشارت بھی نکلا ہے کیونکہ وہ خوشخبری کا معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ جو ان تینوں معنوں کے اندر مناسبت ہے وہ کیا ہے کہ انسان جب کوئی خوشی کی خبر سنتا ہے یا ایون کوئی بری خبر بھی سنتا ہے تو اس کا ریئیکشن سب سے پہلے کہاں آتا ہے؟ اس کی سکن کے اوپر آتا ہے۔ ہمارے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ خوش ہے، یا چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اداس ہے، تو گویا کہ ہمارے ایموشنز کا اثر جو ہے وہ کہاں نظر آتا ہے؟ ہماری سکن کے اوپر نظر آتا ہے۔ اس لیے یہاں پہ مشابہت ہے ان معنی کے اندر کہ بشر کا مطلب خوشخبری دینا بھی ہوتا ہے، سکن بھی ہوتا ہے، اور انسان جو ہے وہ ایسی مخلوق ہے کہ اس کے اوپر کھال ہے، اس لیے اس کو بندہ بشر بھی کہا جاتا ہے۔ تو ان تینوں معنوں کے اندر جو ہے یہ مماثلت پائی جاتی ہے۔ پھر آمنو کا لفظ لایا ہے، آمنو جو ہے یہاں پہ فعل ہے، اور اس کے آخر میں واو الف آ رہا ہے جو کہ جمع کی علامت ہے کہ ایمان لانے والے۔ اب دیکھیں ایک فعل ہوتا ہے، ایک اسم ہوتا ہے، اسم ہمیشہ سے ہوتا ہے، جیسے میرا نام فوزیہ ہے تو میں کل بھی فوزیہ تھی، میں آج بھی فوزیہ ہوں، میں آگے بھی فوزیہ رہوں گی، لیکن جو فعل ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے۔ میں ابھی آپ کو پڑھا رہی ہوں، تھوڑی دیر کے بعد میں آپ کو نہیں پڑھاؤں گی، تو فعل کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کبھی یہ ہوتا ہے، کبھی یہ نہیں ہوتا ہے۔ جب ہمیں یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ اسم اور فعل کے اندر کیا فرق ہوتا ہے، تو یہاں پہ ایمان کا تذکرہ جو ہے وہ اسم کے ساتھ نہیں کیا گیا، بلکہ ایمان کا تذکرہ فعل کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ایمان ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا ہے۔ کبھی انسان بہت زیادہ اسپرچول ہو جاتا ہے، اپنے اندر بہت زیادہ ایمان کی گرمی اور حرارت کو محسوس کرتا ہے، کبھی انسان کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا، کبھی انسان بہت اچھی نیکیاں کر لیتا ہے، کبھی کوئی بھی نیکی انسان کے ساتھ نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کو خود ایڈمٹ کر رہے ہیں اپنے بندے کی اس بات کو کہ میرا بندہ ہمیشہ ایک حالت میں نہیں رہ سکتا ہے۔ اب رمضان میں ہمارا مزاج بہت اوپر چلا جاتا ہے، عید کے دن پتہ چل جائے گا کہ ہم لوگ کیسے ہو جائیں گے، تو انسان ہمیشہ جو ہے وہ ایک جیسا نہیں رہ سکتا، لہٰذا ایمان جو ہے وہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ یہ آمنو فعل کے ساتھ بیان کرنے کی حکمت ہے۔ وعملوا الصالحات، پھر عمل کو جو ہے وہ بھی یہاں پہ جمع مذکر غائب کا صیغہ آ رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ عمل بھی ہمیشہ ایک جیسا نہیں کر سکتا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فرضوں کے ساتھ نفل بھی ہو جاتے ہیں، کبھی ہم تلاوتیں کر لیتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک رکوع بھی نہیں پڑھا جاتا، کبھی فرض پڑھنے بھی بہت مشکل لگ جاتی ہے، تو گویا کہ انسان ہمیشہ ایک جیسا عمل بھی نہیں کر سکتا، انسان کے عملوں میں بھی جو ہے اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ پھر صالحات آیا ہے، اب یہ اسم ہے، اس کے شروع میں الف لام آ رہا ہے، اور صالحات جمع کا صیغہ ہے، اور یہ جمع قلت کے لیے آتا ہے۔ جمع قلت کہا جاتا ہے تو 10 سے کم پر جمع بولی جاتی ہے۔ عربی زبان میں اس کو جو مینشن کیا جاتا ہے وہ الف اور تا سے، 2 نقطوں والی تا سے مینشن کیا جاتا ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں ان کا ایمان بھی گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، عمل بھی کبھی اچھے کرتے ہیں کبھی نہیں کر پاتے ہیں، اور پھر صالحات اگر کرتے ہیں، نیکیاں اگر کرتے ہیں تو وہ بھی کتنی ہیں کہ جب ہمیں 10 سے کم کا لفظ یہاں پہ استعمال کیا گیا، اس کا مطلب ہے کہ نیکیاں بھی کم کرتے ہیں، بہت زیادہ نیکیاں نہیں کرتے ہیں۔ اب اس میں کوئی ہمیں خوبصورتی نظر آ رہی ہے؟ ایمان بھی گھٹتا بڑھتا ہے، عمل بھی ہمیشہ ٹھیک نہیں کرتے، نیکیاں بھی کچھ مخصوص قسم کی کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اس کے باوجود کیا ہے، ان کو جنت کی بشارت دے دو۔ اور پھر جنت کا لفظ جنات جمع کا صیغہ ہے، ایک جنت نہیں بہت ساری جنتیں ہوں گی۔ سبحان اللہ، قربان جائیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر کہ میرا ایمان بھی گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، عمل بھی میں ہمیشہ نیک نہیں کرتی ہوں، نیکیاں بھی میرے سے بہت تھوڑی ہو جاتی ہیں، مگر اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اپنے بندے کو جنت دے دیتے ہیں۔ پھر اس آیت مبارکہ میں کہا گیا ہے کہ انسان کو جب کبھی جنت میں کوئی نعمت دی جائے گی، پھل دیا جائے گا، تو وہ کہے گا کہ ہم دنیا میں بھی جو ہیں وہ اسی طرح کے پھل کھاتے تھے، مگر ان کے ذائقے میں اور دنیا کے پھلوں کے ذائقے میں زمین آسمان کا فرق ہوگا، اور ان کے حجم میں یا ان کی شیپ میں اور اس دنیا کے پھلوں کی شیپ میں جو ہے وہ زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ یہاں پہ ایک بہت اہم نقطہ، جو قرآن کو غور سے، تدبر سے اور محبت سے پڑھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت میں دینا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک کمرشل سمجھیں کہ دنیا میں چلایا ہوا ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ جنت میں باغ ہیں، دودھ ہے، نہریں ہیں، زیور ہیں، لباس ہے، کپڑا ہے، اس سب کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے دنیا میں جو ہے ایک ہلکی سی جھلک یا عکس دکھایا ہوا ہے، تبھی تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ جنت کی نہر کیا ہوگی، وہاں کا لباس کیا ہوگا، وہاں کا زیور کیا ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں ہمیں دنیا میں نہ دیتے تو مجھے کیا پتہ چلتا کہ باغ کیا چیز ہوتی ہے، لباس کیا چیز ہوتی ہے، زیور کیا چیز ہوتی ہے۔ بڑی اہم اور خوبصورت بات ہے، جو کچھ اوپر آسمانوں میں ہے اس کی ایک پکچر اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں دی ہوئی ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کا معیار بہت مختلف ہوگا۔ وہاں جنت کی جو چیز ہوگی اس کو دنیا کے ساتھ تو کمپیئر کیا ہی نہیں جا سکتا۔ پھر ازواج مطہرہ ہیں، زوج کا لفظ جو آتا ہے وہ میاں اور بیوی دونوں کے لیے آتا ہے،
اور صرف میاں بیوی کے لیے نہیں آتا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر چیز کا جوڑا بنایا، زمین، آسمان، دن، رات، سورج، چاند، کمبینیشن بنائے اللہ تعالیٰ نے، اسی طریقے سے مرد اور عورت کا کمبینیشن بنایا ہے۔ تو یہ کپل جو وہاں پہ ہوں گے، مطہرہ کا لفظ استعمال کیا ہے، پاکیزہ ہوں گے۔ یہ انشاءاللہ آگے آتی جائیں گے، آیات مزید بیان کرتے جائیں گے۔ مطہرہ کا ایک معنی یہ ہے کہ انسان جیسا چاہتا ہے اپنے کپل کو، بیوی جیسی چاہتی ہے کہ مجھے شوہر ملے، اور شوہر جیسا چاہتا ہے کہ مجھے بیوی ملے، ویسے ہی اس کو وہاں پہ ملے گی۔ اس کی اپنی چوائس کی، اپنی محبت کی، اپنی چاہت کے جو ہیں وہ رشتے وہاں پر ہوں گے۔ اور پھر سب سے بڑی نعمت کیا، خالد خلد سے ہے، ہمیشگی کے لیے آتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں پہ رہیں گے۔ انسان کو کتنا ہی اچھا دنیا میں کچھ نہ مل جائے، سب سے بڑا اس کے دل میں خوف کیا ہوتا ہے، کہیں یہ مجھ سے چھن نہ جائے، یہ شوہر نہ چھن جائے، بچے نہ چھن جائیں، نوکری نہ چھن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خوف جنت میں ختم کر دیا، ہمیشہ کے لیے وہاں پہ ہوگا۔ اس خوبصورت جنت کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں کوشش اور محنت کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔